الرحمن الرحیم۔ آج ہم قصیدہ بردہ شریف کے ابتدائی چند اشعار پہ بات کریں گے۔ پہلا شعر ہے امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی۔ امن تذکر جیران بدی سلمی، کیا تو نے ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد میں مزجت دمعا ملا دیا آنسوؤں کو، جرا جو بہے میں مقلت آنکھ سے بدمی خون کے ساتھ۔ کیا ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد میں تو نے آنسوؤں کو، آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کو خون کے ساتھ ملا دیا۔ تو یہ پہلا شعر ہے۔ تذکر یاد کو کہتے ہیں، باب تفاعل سے ہے۔ جیران جار کی جمع ہے، پڑوسی۔ ذی سلم، سلم مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ایک مخصوص قسم کے درخت ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ سلمہ اس کی مفرد آتی ہے اور سلم ان کی جمع ہے۔ یہ وہ درخت ہے جسے چمڑا بھی رنگا جاتا ہے۔ ذی سلم وہ جگہ جہاں پہ یہ درخت ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے تھے تو آپ اس مقام پہ آپ رکا کرتے تھے۔ تو ذی سلم کے پڑوسیوں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیا حضور کی یاد میں مزاجتہ ہوتا ہے ملا دینا دو چیزوں کو آپس میں، فرق نہ ہو سکے۔ دم ان آنسو، جرا بہنا فعل ماضی ہے۔ مقلا آنکھ کے سفید اور سیاہ حصے کو کہتے ہیں آنکھ کا ڈیلا۔ بے دمی خون کے ساتھ، دم خون کو کہتے ہیں۔ تو اس میں امام بوصیری فرماتے ہیں کیا حضور کی یاد میں تو اتنا رویا کہ تیرے آنسو اور خون آپس میں مل گئے، یعنی آنسو بہتے بہتے ختم ہو گئے اور ان کے بعد خون آنے لگا، اتنا تو حضور کی یاد میں رویا۔ تو گویا کہ اس شعر میں ایک ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں، ان کے فراق میں رونا اور وصال کی خواہش کرنا۔ دوسرا شعر ہے ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ او اومد البرق فی الظلماء من ادمی۔ ام یا حبت الریح، ہوا چلی ہے، حبا یحبو چلنا، ریح ہوا کو کہتے ہیں، من تلقاء، تلقاء کا معنی جانب سے، کاظمہ مدینہ شریف کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے پی جانے والا، غصے کو پی جانے والا، غضب کو پی جانے والا۔ تو مدینہ شریف کے اسماء میں سے ایک اسم کاظمہ بھی ہے۔ تو مراد یہاں پہ مدینہ شریف ہے، یعنی یا پھر مدینہ شریف کی جانب سے کوئی ہوا کا جھونکا آیا ہے، کوئی پیغام ملا ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تمہیں دیدار ہوا ہے، اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اومد البرق، یا اومدہ یومدو بجلی کا چمکنا، البرق بجلی کو کہتے ہیں، فی الظلماء تاریکیوں میں، من ادمی، ادم پہاڑ کو کہتے ہیں جو مدینہ شریف کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے ادم، یا پھر ادم پہاڑ جو مدینہ شریف کے قریب ہے اس کی جانب سے تاریکیوں میں کوئی بجلی چمکی ہے۔ تو مراد یہاں پر بھی یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی تصور، کوئی خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے، تو اس خیال اور تصور میں تم رو رہے ہو۔ تو اس شعر کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کر کے، آپ کا خیال کر کے، ان مکانات کا یا مدینہ شریف کا تصور کر کے رونے کی طرف ایک اشارہ کیا جا رہا ہے، اور گویا کہ اس میں اس کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ فما لعینیک ان کل تکففا ہمتا وما لقلبک ان کل تستفق یہمی۔ فما پس کیا ہے، لعینیک تیری آنکھوں کو، یہ عینین تھا، عین کی تثنیہ مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گیا، تیری آنکھوں کو کیا ہے، ان کلتا اگر تو کہے، اکففا، کفا یا کف ہوتا ہے رک جانا، اکففا اسی سے فعل امر تثنیہ کا صیغہ ہے، رک جاؤ یعنی بہنا بند کر دو، ہمتا، ہما یہمی ہمیان، اسی سے واحد مؤنث آتا ہے ہمت، اور تثنیہ مؤنث غائب ہمتا، ہما یہمی ہمیان کا معنی ہوتا ہے بہنا۔ تیری آنکھوں کو کیا ہے اگر تو انہیں کہے، اکففا بہنا بند کر دو، رک جاؤ، ہمتا وہ مزید بہنے لگتی ہیں۔ وما لقلبک تیرے دل کو کیا ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، کا سے مراد تیرا دل،
ان قلتا اگر تو کہے استفق فاقا یفیقو افاقا یفیقو اسی سے باب استفعال استفاقا یستفیقو سے استفق فعل امر ہے جس کا معنی ہے ہوش میں آ یہیمی ہاما یہیموں سے یہیمی آیا ہے اصل میں تھا یہیموں تو وہ ضرورت شعری کی وجہ سے آگے چونکہ فعل امر کا جواب ہے استفق فعل امر ہے اس کا جواب ہے یہیمی تو جواب امر کی وجہ سے یہاں پہ یہم پڑھا گیا ہے تو آگے شعری کی ضرورت کی وجہ سے میم کے نیچے زیر آ جاتی ہے یہیمی اصل میں یہم اور یہیم جس کا معنی ہوتا ہے مزید حیران و ششتر اور پریشان ہو جانا تیرے دل کو کیا ہے کہ اگر تو کہے کہ ہوش میں آ تو وہ مزید ہوش کھونے لگتا ہے حواس باختہ ہو جاتا ہے اس میں بھی گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی یاد میں آپ کے تصور میں آنکھوں کا رونا اور ایک بے صبری کی کیفیت کہ آدمی چاہے کہ اس کی آنکھیں رونا بند کر دیں تو مزید آنسو بہنے لگیں دل میں افاقہ آئے تو مزید دل پہ ایک غم کی کیفیت طاری ہونے لگے تو اس کیفیت کا امام بوصیری نے بیان کیا ہے چوتھے شعر میں فرماتے ہیں ایحسب الصب ان الحب منقطم ما بین منسجم منہ و مسترم ایحسب حمزہ استفہام کا یحسب گمان کرتا ہے الصب لفظی معنی ہوتا ہے موسلا دھار بہنے والا مراد عاشق کامل کہ جس کی آنکھوں سے ہمہ وقت آنسو بہتے رہتے ہیں ان الحب بے شک محبت منقطم اس میں فاعل انقطم ینقطم باب انفعال سے کیا گمان کرتا ہے عاشق کامل کہ محبت چھپنے والی چیز ہے چھپ جائے گی ما بین منسجم منہ ما بین درمیان منسجم انسجما ینسجم باب انفعال سے اس میں فاعل ہے مبتدا ہے بہنے والے آنسو مراد مسلسل بہتی آنکھیں مسترم استرما یسترم ہوتا ہے التہبا اشتعلا مشتعل ہونا بھڑک اٹھنا مراد بھڑکنے والا دل بہنے والی آنکھوں تڑپنے والے دل کے درمیان میں کیا محبت کو چھپایا جا سکتا ہے یعنی جب آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں اور دل بھی بھڑک رہا ہے تڑپ رہا ہے تو کیا اس کے باوجود بھی کوئی محبت کو چھپا سکتا ہے یعنی محبت ایک عام دنیا کی چیز کے ساتھ ہو اس کو بھی نہیں چھپایا جا سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے پانچواں شعر ہے لولا الہوا لم ترک دمعا علی تللی لولا اگر نہ ہو الہوا محبت اور عشق لم ترک اراکا یوری کو بہانا تو نہ بہاتا دمعا آنسو علی تللی ٹیلوں پر اگر محبت نہ ہوتی تو تو ٹیلوں پہ آنسو نہ بہاتا ولا ارکتا اس میں اریکا سے بنا ہے ارکتا جس کو ہوتا ہے رات بھر جاگتے رہنا تو رات بھر جاگتا نہ رہتا لذکر البان والعالمی بان مخصوص قسم کے درخت کو کہتے ہیں عالم پہاڑ کو کہتے ہیں تو مدینہ کے درختوں اور پہاڑوں کی یاد میں رات بھر جاگتا نہ رہتا بیداری کی کیفیت میں نہ رہتا وما علیہ الا البلاغ